الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے انعام کا بیان فرمایا کہ پیغمبر ہم نے ہر طرح کا خیر کثیر آپ کو عطا کر دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہر طرح کے خیر کثیر کا منبع اور سرچشمہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، جو ہر طرح کی خیر و برکتوں کا سمندر ہے، انسانیت کے لیے آب حیات ہے، تبیانا لکل شیء، اور کتاب مبین، حقائق کو واضح کرنے والی کتاب، اور نور مبین، جگمگاتا نور، انزلنا الیکم نورا مبینا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لانے والی کتاب، نیتوں کے اندھیرے، جذبوں کے اندھیرے، اخلاق کے اندھیرے، معاشرت اور معاملات کے اندھیرے، ہر طرح کے اندھیروں کو ختم کر کے انسانیت کو اخلاق و صفات اور اعمال اور کردار کے اجالوں میں لانے والی یہ کتاب مبین، یہ نور مبین، یہ کوثر آپ کو ہم نے عطا کی۔ آپ کو زمین کے اوپر اللہ کی حجت بنا دیا گیا ہے، اور اب حق ہدایت کا مینارہ نور آپ کی ذات پاک ہے۔ قانون، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا گویا کہ طریقہ جو اللہ کے ہاں معتبر، مستند، معتمد اور اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، وہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب دوسری آیت کو اللہ ہم سب کے دلوں میں اتار دے اور اس کو سمجھا دے اس کی حقیقت کہ جب یہ سب کچھ ہے تو پھر فصل لربک وانحر، ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس کو پیغام پیغمبر کہہ سکتے ہیں۔ وہ انعام پیغمبر ہے، تو اب انعام کے بعد یہ گویا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ جب سب طرح سے تمہیں اللہ نے خیر کثیر سے نواز دیا ہے اپنے دین اسلام اور قرآن مبین کی شکل میں، تو اب فصل لربک وانحر،
اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دو چیزیں ہیں، صلی اور ونحر، اور دونوں کے بیچوں بیچ لربک، یہ ہو وہ ہو، دونوں میں مقصود وہ کیا ہے؟ لربک۔ صلی نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے۔ تو ایک تو یہ کہ نماز پر آؤ، اور دوسرا یہ کہ نماز پر آنا اور کسی غرض کے لیے نہ ہو بلکہ لربک اپنے رب کے لیے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراج ہے، اور وہاں سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نماز کی صورت میں معراج بھیجی۔ سارے احکامات علماء فرماتے ہیں کہ زمین پر اترے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پہ بلایا اور عرش بری پہ بلا کر وہاں نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گئے اور آپ کو انتہائی قرب کے مقامات پر پہنچایا گیا اور وہاں آپ کو نماز دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بارگاہ قدس میں حاضری ہوئی تو آپ نے بارگاہ قدس میں نذرانہ عبدیت پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین الفاظ ہیں، اور تینوں لفظوں کے اندر پوری زندگی کو سمو دیا گیا ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کیا معاہدے کرتا ہوں، اور میں اللہ کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حضور کیا طے کرتا ہوں، یہ نماز کے اندر سب کچھ ہے۔ بس یہ کہ اس کا دھیان کہ میں نے کہا کیا اور کر کیا رہا ہوں، اس کا دھیان رکھنا۔ تو ہم روزانہ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ۔ تحیات کا تعلق زبان سے ہے۔ التحیات یہ سب سے پہلے زبان کو ذکر کیا، پورے جسم میں، پورے جسم اور پورے وجود میں سب سے پہلی چیز جس کو اللہ کا بنایا جا رہا ہے، آغاز کس سے ہوا؟ زبان سے۔ زبان التحیات للہ، زبان کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ یہ وہ بولے گی جس سے اللہ راضی اور خوش ہوگا، وہ نہیں بولے گی جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کا بننے کے لیے سب سے پہلی کلاس ABCD، یہ سب سے پہلی کلاس زبان کو اللہ کا بناؤ۔ اہل اللہ کے ہاں جب کوئی اصلاح و تربیت کے لیے داخلہ لیتا ہے تو اس میں سبق کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ کم بولو، کم بولو، ضرورت کا بولو، سب سے پہلی پابندی ہے۔ اس لیے کہ کم بولے گا تو معیاری بولے گا، کم بولے گا تو اپنے بول کی نگرانی آسان ہوگی، کم بولے گا تو یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ کیا بول رہا ہوں، اور کیا بولا ہے، اور کیا بولنا چاہیے تھا، کیا بول گیا، یہ آڈٹ کرنا آسان ہوگا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ جس کی زبان بن گئی، زبان معیاری ہے، زبان بن گئی ہے، زبان کی اصلاح ہو گئی، تو میں آدھا انسان کی اصلاح ہو گئی۔
اور جب اہل اللہ کا یہ ملفوظ آدمی سوچتا ہے اور اپنی طرف جھانک کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرا تو آدھا کام بھی ابھی نہیں ہوا۔ انہوں نے تو یہ سرٹیفکیٹ زبان کی اصلاح پر دیا ہے کہ جس کی زبان کی اصلاح ہو گئی، زبان بن گئی، تو یہ اس کے آدھا بن جانے کی علامت ہے۔ آدھی اصلاح ہو گئی اور ابھی تک میری زبان ہی نہیں بنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تو ابھی تک آدھا کام بھی نہیں ہوا، اور میں مطمئن ہوا ہوں کہ بہت کچھ سب چاہیے، یہ پورے مجمع میں میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کیسی بھول بلیوں میں آدمی چلتا ہے، زندگی گنوا دیتا ہے، ہاتھ سے ہفتوں مہینوں سالوں نے کر رہے ہیں اور کام اتنا پڑا ہوا ہے اور یہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے۔ تو نماز کے اندر بھی یہی ہے، التحیات للہ، سب سے پہلے زبان آخر کوئی بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نبیوں کے بعد افضل ترین انسان اپنی زبان کو پکڑ کے مروڑ رہا ہے، اپنی زبان کو ڈانٹ رہا ہے، تیری وجہ سے میں مشکلات میں پڑا ہوں۔ اور اس کے لیے ایک سبق ہم یاد کر لیں تو یہ زبان کی اصلاح اللہ آسان فرما دیں گے، اور معیاری بولتے بولتے زبان معیاری بنا دیں گے۔ چیزوں میں ہم برانڈیڈ چیز ہے، یہ پیور چیز ہے، اور یہ بڑی ہائی کمپنی کی اوریجنل ہے، وہ چیزوں میں جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ زبان این اس وقت جب یہ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ برانڈیڈ چیز ہے، اینڈ اس وقت اس کی زبان وہ بھی برانڈیڈ ہے، غلط بول رہی ہے، لوکل چیز کو میڈین فلاں کہہ کر تو اس چیز کی تو تعریف کر رہا ہے، لیکن جس زبان سے کر رہا ہے وہ زبان غلط ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید کی یہ حقیقت پیش نظر رہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں آنے والے اور پلنے والے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کا دھیان ہو، یہ جب حقیقت ہے تو اس حقیقت کا شعور ہو، ادراک ہو، اور پھر اس کا دھیان ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس پر تمہاری زندگی قائم ہے ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تم موقوف ہو اور جو چیز موقوف علیہ ہے ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ مجھ سے زیادہ میرے اللہ قریب ہے، مجھ سے زیادہ میرا اللہ مجھ سے قریب ہے۔ میں بول کر بعد میں سنتا ہوں، میرا بولنا میرے اللہ نے پہلے سنا۔ آپ تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بہت دور ہیں، مجھ سے پہلے میرا بولا اللہ نے سنا ہے۔ سمیع انہو هو السمیع العلیم، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب آدمی بات کرتا ہے تو کوئی لفظ وہ نہیں کہتا مگر اس لفظ کو ریکارڈ کرنے کے لیے تیار دائیں اور بائیں بیٹھا ہوئے، یتلقى المتلقیان، فوراً لے لیتے ہیں۔ اب اس بات کا دھیان ہو، یہ جو میں بول رہا ہوں ادھر لکھا جا رہا ہے یا ادھر؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کرامن بھی کہا، وہ بہت معزز ہیں، غلط رپورٹ کا وہاں تصور بھی نہیں۔
یہ تو ہماری مارکیٹ میں بات کو بتنگڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کرامن، وہ بڑے معزز ہیں اور وہ ہو بہو وہی لکھتے ہیں جو تم بولتے ہو۔ اب اس بات کا دھیان اگر آدمی رکھے کہ یہ میرے دائیں اور بائیں ریکارڈر موجود ہیں، میری باتوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، تو کتنا آدمی محتاط ہو جائے گا بولنے میں۔ نعوذ باللہ ماں بہن کی گالی نکالے گا تو وہ تو وہاں ریکارڈ ہو گئی۔ تو سب سے پہلی محنت کا آغاز زبان، التحیات للہ۔ اخبارات کو اٹھاؤ، کیسی زبان ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو اسمبلیوں میں پہنچ گئے، لیکن ابھی تک ہمیں بولنے کا ڈھنگ نہیں، کیسے بولا جاتا ہے۔ کہنے کو تو وزیر بن گئے، لیکن منہ کے اندر جو زبان ہے وہ بچے سے بھی زیادہ گری پڑی زبان ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اس کو محنت ہی نہیں سمجھا تو 60 سال کو پہنچ گئے، بال سفید ہو گئے، لیکن بولتے ہیں چھت پھاڑ کے بولتے ہیں۔ اور ساری دنیا میں ہمارا تماشا ہے، دیکھو کیا بول رہے ہیں۔ قوم کو کوئی نہیں جانتا، قوم کے ترجمانوں کو دیکھا جاتا ہے، ترجمان جیسے ہیں قوم ویسی ہی ہے۔ اور ہمیں ہر تشہد میں بٹھا کر التحیات للہ۔ ابھی نماز، بھئی دکاندار کہاں ہیں، کب نماز پڑھنے گئے ہیں، دکاندار اب نماز پڑھ کے آئے، وہی گاہک سے بات ہو رہی، پہلی بات ہی جھوٹ کی۔ ابھی تو نماز میں کیا تحیات للہ، اور اب جو ہے گاہک سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ نماز اور دکان کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، نماز اور آفس کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، نماز اور حکومت کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ گارڈ اسٹیشن کا مرکز تو یہ ہے، جب سپلائی نہیں ہو رہی تو کیا زبان کہاں معیاری ہوگی، جھوٹ ہی بولے گی، منو ٹنو کاغذ جھوٹ پہ چھپ رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میرا اس میڈیا سے بہت واسطہ پڑا ہے، دجال اور کذاب میڈیا ہے۔ گزشتہ دنوں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ چھاپی گئی کہ انہوں نے ایک نکاح پڑھایا، 10 لاکھ روپے لیے۔ یہ تو اچھا ہے وہ زندہ ہیں تو انہوں نے کہہ دیا، ورنہ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہوتے تو ہمارے تو دماغ خراب کر دیے تھے میڈیا نے۔ وہ تو قبر میں پڑے ہوتے، ہمیں کون بتاتا۔ دن کو رات کہنے میں لگا ہوا ہے اور رات کو دوپہر کہنے میں لگا ہوا ہے، ایسا دجالی۔ اس لیے جب اخبار دیکھیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس میں جتنی شیطانیت ہے اللہ مجھے بچا لے، اس میں جتنا شر ہے مجھے بچا لے، ورنہ اخبار کس کس سے کیسا اور کتنا بدگمان کرتے ہیں، اور کس کس کو دو دلا کر پیش کر دیتے ہیں۔ جو اخبار نے کہا میں نے وہ سمجھ لیا، بس کس بنیاد پر؟ ایک سے ایک نمبر 1 چینل کھلے ہوئے ہیں، اور ادھر ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو ہم ماخذ نہیں بنا رہے اپنی سوچوں کا، ہماری تمام تر سوچوں کا ماخذ وہ میڈیا ہے، تجزیہ نگار ہیں۔ کون سا تجزیہ نگار ہے؟ کس اللہ والے کی صحبت میں وہ بیٹھا، اس کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کی ایمانی سطح کیا ہے، اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے اس کا کیا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے سانچے میں وہ کتنا ڈلا ہوا ہے۔ اگر اس میں وہ فعل ہے، میرے لیے اس کا تجزیہ مٹی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے تجزیے کو اپنے جیب میں رکھے، مجھے نماز میں کھڑا کر کے تو کہہ اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ سوچوں میں مجھے صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم سے بٹکی ہوئی سوچوں سے بچا۔ مٹی بھری ہوئی ہے، بھوسا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ خالی وہی کر سکتا ہے۔ اور کتاب مبین جو حقیقت کو کھولنے والی ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ زبان تو آدمی کی ترجمان ہے۔ مجرم نے جرم کیا، زیادتی کی بچی سے، کہا اس کو نامرد بنا دو، کیسی سزا ہے؟ نامرد بنا دو۔ اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم اور کوئی طریقہ اور کوئی رہنمائی نہیں کی، اپنی سوچوں سے نامرد بنا دو اس کو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، قدم قدم پر یہ مانگنے کے پابند ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم دکھا، بتا اور اس پر چلا اور چلائے رکھ۔ یہ سب اہدنا میں ہے۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے، دکھا، بتلا، چلا اور چلائے رکھ، قائم اور دائم رکھ۔ یہ سب اہدنا کے اس کے ترجمے کے مفہوم میں یہ ہے۔ اگر کسی کو صراط مستقیم کی سمجھ اللہ نے دے دی اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ حق اور سچ اور صراط مستقیم ہے، تو اس پر چلنے میں اور چلتے رہنے میں وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مانگا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مانگو، اور آگے وضاحت مزید کر دی چونکہ معاملہ نازک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان کے راستے سے بچا جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، بٹکے ہوئے ہیں۔ مغضوب علیہم جن کو راستے کا پتہ ہے لیکن چلتے نہیں، اور ضالین وہ جن کو راستے کا ہی نہیں پتہ۔ دونوں سے ہمیں بچا، ہمارے لیے دونوں موذی ہیں، یہ بھی موذی ہیں وہ بھی موذی ہیں۔ اور میڈیا میں دونوں قسم کے ہیں، مغضوب علیہم بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں۔ بعض وہ جو دیکھ رہے ہیں اور بعض وہ جن کی آنکھوں پہ پٹی بندی ان کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اے اللہ مجھے سب سے بچا لے، بس میں تیرے انعام یافتہ بندوں کے قافلے کے راستے کا راہی بن کر تیرے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات، اب والصلوات ہے، کیا مطلب والصلوات؟ اور یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ بھی بڑا خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ عالم شیطان بھی ایسی چیزیں مشہور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں صلواتیں سنائیں، کہ میں نے اس کو ایسی صلواتیں سنائیں، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت، صلواتیں سنائیں کیا؟ گالیاں، اور ان گالیوں کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ صلواتیں۔ تو کیسا سنگین جہل، اسی لیے کہا علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں۔ جہل کی وجہ سے آدمی کیا سے کیا کہہ دیتا ہے اور کیا سے کیا کر جاتا ہے، اور اس طرف اس کو توجہ تک بھی نہیں ہوتی۔ تو التحیات للہ، اے اللہ زبان تیرے لیے بولے گی، زبان تجھے بولے گی، تیرے لیے بولے گی، زبان تیری ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ زبان بہت بڑی چیز ہے، اور زبان جب اللہ کی ہوئی تو سنگ بنیاد پڑ گیا، یہ اللہ والا ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ والصلوات، بدنی عبادتیں۔ والصلوات، صلوات کس کو کہتے ہیں؟ بدنی عبادتیں۔ اس بدن کا استعمال، اس بدن کا استعمال، یہ بدن کہاں استعمال ہوگا؟
یہ بدن کن کاموں میں استعمال ہوگا، یہ بدن کن مجلسوں میں جائے گا، یہ بدن کن کاموں میں لگے گا، والصلوات، وہ سب وہ ہوں گے جو تیری رضا والے ہوں گے۔ تیری ناراضگی والے کاموں میں اللہ یہ بدن تجھے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ یرا کا مولا کا حیثما نہا کا، جہاں سے تیرے مولا نے تجھے منع کیا وہاں تیرا مولا تجھے نہ دیکھے۔ یہ بدن کا اس اللہ کے لیے ہونا۔ بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہو، آپ کا کیا کام؟ تو غلط مجلس ہے، تو گناہ کا کام ہے۔ پتہ چلا کہ بدن غلط جگہ میں استعمال ہو رہا۔ تو پورے وجود اور جسم اور اس سے صادر ہونے والے اعمال و افعال والصلوات، التحیات للہ والصلوات، اور آخر میں آ کر یہ سب سے سپر درجہ، یہ سب سے ہائی لیول والا، اس میں بڑا قوی ایمان چاہیے، اور اتنا جب آدمی بن جاتا ہے جب جا کے وہ اس شعبے میں چلتا ہے، اور وہ کیا ہے آخر میں کیا ہے؟ والطیبات، جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں مال کے اندر، تو پتہ چلا زبان اللہ کی بنے گی، جسم اللہ کا بنے گا، اب جا کر کرپشن سے بچے گا۔ یہ کرپشن، نو کرپشن، بجلی کے بل پہ لکھ دو نو کرپشن، چلو بھئی علاج ہو گیا۔ وہ گیٹ کے اوپر ایک تختی لگا دو نو کرپشن، چلو بھئی یہ انسان کرپشن سے بچ جائے گا، اس سے کرپشن ختم ہو جائے گی۔ کرپشن جب ختم ہوگی جب التحیات للہ والصلوات، اس کے بعد انسان کے اندر یہ تعلق مع اللہ پیدا ہوگا کہ لاکھوں کا ڈھیر پڑا ہو ترچھی نظر نہیں ڈالے گا۔ ڈھیر ہے تو ہو میرے لیے جہنم کا ایندھن ہے، روکھی سوکھی دو وقت کی کھائے گا، کسی کے مال کی طرف یہ نظر اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، یہ اتنا بلند کردار والا اور صفات اور خوبیوں والا ہوگا۔ رسول اللہ کی محنت سے ہٹ کر ہم کوئی کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ محنت کے امام رسول اللہ ہیں، انسانیت کی تربیت کے امام رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود ان بندوں کو پیدا کرنے والے اللہ سے ہم زیادہ سمجھدار ہیں۔ عوام کی اصلاح کر لیں گے، معاشرے کی اصلاح کر لیں گے اپنی سوچوں سے۔ میں اپنی ذات کی اور اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا، اگر اپنی سوچ سے چلوں گا قدم قدم پہ مسائل ہیں، مار کھاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آج کے جدید دور کا ایک بڑا دجالی ذہن یہ بھی ہے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، اور اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی حدیث و فرمان یہ پرانی باتیں ہیں، جدید دور کے جدید تقاضے ہیں۔ یہ دجالی ذہن ہے، اسلامی ذہن نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن تو آج بھی یہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میں سوچتا رہا یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہ آیت کا حکم، یہ آگے جو کہا ان اللہ سمیع علیم، تو اس کا اس سے کیا جوڑ ہے؟ جن کلموں کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے ان کو فواصل آیت کہتے ہیں، فواصل آیات، اور تمام فواصل آیات کا آیات کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ دیا، کہیں ان اللہ بکل شیء علیم کہہ دیا، کہیں ایسے ہی ہو گیا۔ اس فواصل آیات کا آیات کے ساتھ بہت گہرا مربوط تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور آخر میں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ تھوڑا سا کام کریں، میں ابھی بتاتا نہیں ہوں، تفسیر عثمانی دیکھ لیں۔ تفسیر عثمانی کا چھوٹا سا 2 سطروں کا حاشیہ ہوگا، وہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا آیت سے کیا تعلق ہے۔
تو آخر میں جا کر مالیات میں آدمی اللہ کا بنتا ہے، مالیات کے اندر اللہ کا بنتا ہے۔ ایک صحابی رسول گائے کے سر جتنا سونے کا ایک جو ہے وہ ایک چیز لا کر مال غنیمت کی وہ لا کر ڈھیر میں رکھ دی اور وہ چل دیے۔ جب ان سے کہا گیا بھئی اپنا تعارف تو کراؤ، کون ہو؟ تو کہا جس کے لیے لایا ہوں وہ جان رہا ہے۔ گائے کے سر جتنا سونے کا ڈلہ وہ لا کے رکھ رہے ہیں اور اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا رہے، جس کے لیے لایا ہوں وہ مجھے جان رہا ہے۔ وہ جب آ جاتا ہے تو سب غائب ہو جاتا ہے، وہ جب نہیں ہوتا تو پھر انسان اتنا گر جاتا ہے کہ 2 روپے بھی دیتا ہے تو پہلے فوٹو سیشن کا انتظام کرو، میڈیا والوں کو بلاؤ کہ میں واشنگ مشین تقسیم کر رہا ہوں۔ وہ ہے ہی نہیں سامنے، تو پھر چھوٹے چھوٹے جو مخلوق ہے، جو محتاج ہے، جو ان کو دکھانا یہ جذبہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالیات کے اندر بھی اللہ تیرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بارگاہ قدس میں پہنچ کر نذرانہ عبدیت پیش کیا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رسول اللہ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جل وعلا نے اس کو نماز کا حصہ بنا کر آپ کی امت کو دے دیا، اس لیے کہا فصلی لربک، فصلی لربک، پہلے نماز بناؤ، نماز کو اللہ کا بناؤ، نماز بناؤ اور نماز کو اللہ کا بناؤ۔ لربک، نماز اس لیے نہیں کہ دکان چلے گی، نماز اس لیے نہیں کہ برکت ہوگی، نماز اس لیے جتنے بھی اغراض فاسدہ ہیں۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے کھڑے ہو، اپنے رب کے لیے جھکو، اپنے رب کے لیے سجدے میں جاؤ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ جو سوچیں تمہارے اس میں آ رہی ہیں وہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہیں، جب تمہارا رب تمہارا ہوا تو زمین و آسمان تمہارا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر ونحر، مال کے لیے بھی پھر اللہ کے، مال میں بھی اللہ کے بنو۔ بس یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جان اور مال کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، آخری سانس تک، جب تک جان میں جان ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، پھر تمہارا دشمن اٹھ ہی نہیں سکتا، یہ انجام ہے۔ پھر تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا، پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت وہ ہوگی کہ تم ذرہ ہو اور دشمن پہاڑ ہے، اللہ اس پہاڑ کو ذرے کے مقابلے میں ریزہ کر کے دکھائے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، پھر دشمن میں ہمت اور سکت نہیں، اور وہ تمہارے مقابلے میں کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے دشمن کی ناکامی کا راستہ۔ آج جتنے بھی دشمن ہمارے وہ شیر ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم جو راستہ دیا گیا اس راستے کی ناقدری کے اندر مبتلا ہیں۔ اے زمین و آسمان کے رب اللہ ہمیں معاف فرما، اور اپنا سراپا وجود کے ساتھ، زبان کے ساتھ، مال کے ساتھ اپنا بننا نصیب فرما، اور جتنے بھی دیکھے اندیکھے دشمن ہیں ہماری اور پوری امت مسلمہ کے، اے اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں پوری امت کو سرخروئی نصیب فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔